بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور طاقت۔ اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ ایمان کی تعریف۔ علم حاصل ہونے کا ذریعہ ایمان بالغیب۔ اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ پچھلے باب میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا نہ ہو۔ اس سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا۔ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ ملانے سے کیوں بچ سکتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال سب اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھاک علم نہ ہو۔ اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اسے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے اور اس کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہو۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم ہو تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک ٹھاک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا اور خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے، وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اسے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے؟ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی مطاع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا۔ جیسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں، اس لیے شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ آپ ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تم کو پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ ایمان کی تعریف۔ پہلے جو بیان میں کیا، جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی معنی جاننے اور ماننے کی۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت بھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بول دیا جائے، اور مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ مسلم ہو؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو، مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔
پہلا، جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے۔ جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جس سے کوئی شخص دولت کمانے کے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہے۔ دوسرا، جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کیونکہ انہیں پوری طرح خدا کا فرمانبردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کم درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہے مگر ان کی حیثیت مجرمی کی ہے، باغی کی نہیں۔ اس لیے یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، اس لیے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہے جو قانون کے خلاف نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس قانون کا پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ چوتھا، وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں مفسد بھی۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کم تر درجے کی۔ علم حاصل ہونے کا ذریعہ، اطاعت کے لیے ایمان کی تو ضرورت تو سب کو معلوم ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگر کے اثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان اثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ غرض کون سی صفات ہیں جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں، مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت ان چیزوں کے دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ان کے باوجود کسی نے کہا خدا دو ہے اور کسی نے کہا تین ہے، کسی نے بے شمار خدا مان لی، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ غرض ایک ایک قوت کے الگ الگ خدا ہے اور خدا ان کا سب کا سردار ہے۔ اس سے خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں جن کی تفصیل یہاں موقع نہیں۔ آخرت کی زندگی میں متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے۔ کسی نے کہا انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا انسان بار بار اس دنیا میں جنم لے گا اور پھر اعمال کی سزا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی کی ضرورت ہے اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور مشکل زیادہ ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی عملی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو تب بھی اس سال ہر سال کے تجربے غور و خوض کے بعد وہ کس حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا، پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا۔ اس نے پورا حق معلوم کر لیا۔ اگرچہ علم اور عقل کو پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، خود آخرت کی زندگی متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا، اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے، اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی میں وہ کبھی کوئی صحیح علم نہ کر سکے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب
دیکھو، جب تم کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو۔ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی قانون کے معاملے کو تم وکیل پر ایمان لاتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے پر استاد پر ایمان لاتے ہو، اور جو کچھ وہ تم کو بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ تم کو کہیں جانا ہو، راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو، اور جو راستہ تو وہ تم کو بتاتا ہے اسی پر تم چلتے ہو۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کی معنی یہ ہے کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم تم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس فرشتے کے اس حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راز بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک ٹھاک چل نہیں سکتے۔ شکریہ۔